اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں مکہ کے جو مشرک تھے ان کا ذکر فرمایا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا ہذہ انعام وحرث حجر، یہ کچھ مویشی ہیں اور کچھ کھیت ہیں جو ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ آگے فرمایا لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، اور اپنے تئیں یہ سوچ لیا، یہ خیال کر لیا کہ انہیں وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، جسے ہم کہیں گے، جسے ہم چاہیں گے وہ انہیں کھائے گا، جنہیں ہم نہیں چاہیں گے وہ انہیں نہیں کھائے گا۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے، مکہ کے کافروں نے کچھ جانوروں کو مختص کیا ہوتا تھا بتوں کے نام پر۔ سورہ مائدہ میں یہ تفصیل سے بات گزری ہے کہ کچھ جانوروں کے نام اپنے بتوں پہ رکھتے، یعنی جو بتوں کے نام تھے وہی نام جانوروں کے رکھتے، اور ان جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے۔ ان جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر قرآن مجید میں فرمایا، بحیرہ نام کا جانور، صائبہ نام کا جانور، وسیلہ نام کا جانور اور حام نام کا جانور، یہ 4 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے جو وہ ان جانوروں کے نام رکھتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اور کہا کرتے تھے کہ بحیرہ جو جانور ہے، یعنی جسے بحیرہ نام کے بت کے نام وقف کر دیا اور جس کا نام بحیرہ ہے، وہ تمام جانور ایسے ہیں جن کا دودھ کسی کو بھی پینا حرام ہے، اور بعض کہتے کہ ان کا دودھ صرف مرد پی سکتے ہیں، عورتیں نہیں پی سکتی، یا کہتے کہ اگر اس نے بچہ جنا، بحیرہ نامی جانور نے بچہ جنا، تو وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہوا تو اس زندہ پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر کے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یعنی اس مردار کو ذبح کر کے پھر مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی۔ تو انہوں نے اس طرح کچھ جانوروں کو اپنے اوپر یا عورتوں کے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر حرام کیا ہوتا، اپنی مرضی سے حرام کر دیتے، اپنی مرضی سے حلال کر دیتے۔ کہا کہ وانعام، اور کچھ مویشی ایسے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں حرمت ظہورها، جن پر سواری کرنا انہوں نے حرام کر لیا، وہ سواری کرنے والے جانور، ان پر سواری کرنا حرام کر لیا، اور ان پر بار برداری کرنا، ان پر کوئی سامان لادنا، یہ بھی حرام کر لیا کہ ان جانوروں پر سواری کرنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، اور ان پر کوئی بوجھ لادنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے۔ اب وہ جانور جو اللہ ذو الجلال نے پیدا فرمائے بار برداری کے لیے، سامان ڈھونے کے لیے، اور جو جانور اللہ نے پیدا فرمائے سواری کرنے کے لیے، اور جن کی اجازت دی سواری کرنے کی، جن کی سواری کو حلال کہا، ان پر سواری کو بھی حرام کر لیا اور بار برداری کو بھی حرام کر لیا اپنی ذات پر۔ اور پھر کہنے لگے وانعام، اور کچھ جانور ایسے انہوں نے مختص کر لیے، مقرر کر لیے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، کہ ان جانوروں پر وہ اللہ ذو الجلال کا نام نہیں لیتے تھے، نہ انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے بلکہ خاص بتوں کا نام لیتے، نہ ان پر سواری کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے، ان سے کوئی بھی کام لیتے تو ان پر اللہ ذو الجلال کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کا نام لیتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ باندھا اللہ ذو الجلال پر، بہتان باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اس پر نام لینا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، جو افطراء انہوں نے باندھا، جو اللہ ذو الجلال پر بہتان باندھا، جو جھوٹ باندھا، ان قریب وہ اس کا بدلہ دیکھ لیں گے، اس کی جزا انہیں ان قریب مل جائے گی۔
جب اللہ حضر الجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر اس کی جزا انہیں مل جائے گی، اس کا بدلہ انہیں مل جائے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہنے لگے ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے۔ میں نے بتایا کہ جن جانوروں کے پیٹ سے، بحیرہ کے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہوتا اور وہ بچہ زندہ پیدا ہوتا تو وہ صرف مردوں کے کھانے کے لیے ہوتا، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ اور وہی بحیرہ نامی جانور جو دودھ دیتا، وہ دودھ بھی صرف مردوں کے لیے حلال ہوتا، فرمایا محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ ہماری عورتیں نہ اس جانور کا دودھ پی سکتی ہیں اور نہ اس جانور کا گوشت کھا سکتی ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہوتا، وہ پیدا ہونے والا بچہ اگر مردہ ہوتا، میتتن جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، میت کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ میتتن اگر مردہ ہوتا، فہم فیہ شرکاء، تو پھر سبھی اس میں شامل ہوتے، سبھی اس میں شریک ہوتے، مرد بھی کھاتے عورتیں بھی کھاتی۔ اللہ حضر الجلال نے فرمایا سیجزیہم وصفہم، ان کی اس برائی کا بدلہ ان قریب انہیں دیا جائے گا، ان کے اس بہتان کا بدلہ، ان کے اس جھوٹ کا بدلہ، ان کے اس عمل حرام کا بدلہ ان قریب انہیں دیا جائے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ تو جو بھی کوئی اللہ حضر الجلال کی حلال کردہ چیز کو خود پر حرام کرے یا دوسروں کے لیے حرام کہے، یا کسی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال جانے یا دوسروں کے لیے حلال جانے، تو وہ اللہ حضر الجلال پر جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ختم پاک پڑھی گئی چیز کو حرام کہتے ہیں، اور یاد رکھیں وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں، یعنی سامنے رکھ کر جس چیز پر، جس کھانے پر اللہ حضر الجلال کا کلام پڑھا جائے، وہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا، نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کے نام کی یا کسی اللہ کے ولی کے نام کی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے نام کی، حضور داتا صاحب علی حجویری رحمہ اللہ ان کے نام کی کوئی نظر نیاز پکائی جائے یا ختم پاک دیا جائے یا انہیں اصحال ثواب کیا جائے، تو اسے حرام کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ حضر الجلال پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کھانے کو حلال کہا ہے اسے جس نے حرام کہا، ظاہر ہے وہ ظالم ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو ختم پاک پڑھنے سے جو بھی چیز سامنے رکھی ہو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو چیز سامنے تھی جس پر قرآن مجید پڑھا گیا، قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض، بلکہ آج کے دور میں، اس سائنس کے دور میں، بعض ڈاکٹرز وہ جب کوئی دوا کھانے کے لیے دیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ مسجد کے پانی سے کھانی ہے۔ کس پانی سے؟ مسجد کے پانی سے۔ اور مسجد کے پانی ویسے بھی عام روٹین میں بھی مسجد کا پانی جو ہے وہ شفا بخش ہوتا ہے۔ مسجد کے پانی میں شفا، اور وہ شفا کیوں ہوتی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید سے پیدا ہونے والی برکات وہ اس پانی میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ مسجد میں بیٹھنا مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، جتنی دیر، کیونکہ اس فضا میں، مسجد کی فضا میں، مسجد کے ماحول میں وہ نور ہوتا ہے، وہ برکتیں ہوتی ہیں جو تلاوت کلام مجید سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ سائنس کی تجربہ شدہ اور تسلیم شدہ چیز ہے، یعنی بعض سائنسدانوں نے سائنسی آلات لگا کر مسجد میں اس نور کو، اس روشنی کو، ان کیفیات کو ملاحظہ کیا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مسجد کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو جہاں پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید پڑھا جائے، ظاہر ہے اس کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے، اس کھانے کو بھی شفا بخش کھانا بنا دیتا ہے، اور جاہل لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ حرام ہو گیا۔ بھئی اس میں کیا ایسا شامل کر دیا؟
اگر اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو قرآن مجید کی آیات کا اضافہ ہوا ہے، قرآن مجید کی برکتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے، نعوذ باللہ، سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر وہ کھانا حرام ہو گیا تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید نہیں ہے؟ اگر 6-7 آیات پڑھنے سے یا 10-12 آیات پڑھنے سے ایک چیز حرام ہو گئی ہے، ناجائز ہو گئی ہے، تو ایک آیت پڑھنے سے بھی اسے ناجائز ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے، اور میرا خیال ہے شاید وہ نہ ہی پڑھتے ہوں تو ہے تو بسم اللہ بھی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تعصب کا خاتمہ فرمائے، تشدد کا خاتمہ فرمائے، صرف اس لیے کہ یہ فلاں فرقہ یہ کام کرتا ہے ہم نہیں کرتے، لہذا وہ جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ یہ تعصب ہے، اور صرف تعصب کی بنیاد پر ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، ایسے عمل کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ قرآن مجید کی برکات، قرآن مجید کے فیوز اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس سے برکتیں لینے کی توفیق دے۔